حضرات محترم، یہ جو قربانی ہے، قربانی صرف ہم پر ہی واجب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ فرمایا کہ ہم نے ہر امت پر قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ چپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ قربانی صرف ہم پر لازم نہیں، صرف ہم پر لازم نہیں بلکہ سابقہ امتوں پر بھی قربانی کیا ہے، یہ لازم ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، خیر کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے، کس کے لیے؟ بولو بولو، کس کے لیے؟ فرمایا اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور رب کی راہ میں قربانی دو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہے، بے نام و نشان رہے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، وہ ابتر ہو جائے گا۔ یہ سورت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا، بلکہ سورہ انعام کے اندر اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ بولو، لب کھولو، موتی رولو، ہکواری جا بولو۔ حالانکہ قرآن اللہ کا، مخلوق بھی اللہ کی، اللہ چاہتا تم مخلوق سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ساری کائنات کو بتایا لوگوں میں ساری کائنات کا خالق اور مالک ہو کر بھی یہ چاہتا ہوں کہ قرآن میرا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سوال یہ ہے کہ قرآن رب کا ہے، محبوب کی زبان سے کیوں جاری فرما رہا ہے؟ فرمایا سونیاں جڑے تیرے بول نے نا، انج دے بول کائنات کے اندر کسی دے ہے ہی نہیں۔ حضرت میاں محمد بخشکری شریف والے آپ فرماتے نے بڑی قابل توجہ گل، ککھ سواد نا، اور بلند آواز بولو سبحان اللہ۔ آپ نے اس راز کو پردہ ہٹا دیتا، فرماتے نے ککھ سواد نا اور مشری اندر کھٹا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں او چیزاں نالو او یارو گلاں سجر دیا مٹھیاں۔
اینا ساریا او چیزاں نالو او یارو گلنا سجن دیا مٹھیاں اللہ اکبر نبی دے بول نبی دے منہ چوں الفاظ جدو نکل دے نے قابل توجہ گل اللہ خود فرماندہ ہے فلا وربک رب کو اپنے محبوب سے اس قدر پیار ہے نبی کی نسبت کا اس قدر خیال ہے اللہ فرماتا ہے اے نبی مجھے تیرے رب کی قسم ہے اب مجھے یہ بتاؤ رب کا کوئی اور رب نہیں ہے رب خود رب ہے لیکن ساری کائنات کو یہ بتا رہا ہے لوگوں یہ جو میرا محبوب ہے یہ ایسا محبوب ہے اگر میں کائنات کا رب بھی ہوں تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں سونے محبوب کا رب بن کے ساری کائنات کو بتاؤں اور قسم اٹھا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے آپ کے رب کی قسم ہے تو رب جب محبوب کی زبان سے قرآن ساری کائنات کو سنا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے نا بلکہ میں یہ کہوں گا کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ نظر آ رہا ہے رب خود فرما رہا ہے سونیا قرآن میرا ہوئے تو زبان تیری ہوئے پیغام سنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی بلند آواز سے بولو سبحان اللہ کوئی بھی آواز خاموش نہ رہے خوشی کا دن ہے بلند آواز سے باواز سے بلند سبحان اللہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میری نماز میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری زندگی اور میرا وصال اللہ کے لیے ہے کس کے لیے ہے سورہ انعام کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز بھی اللہ کے لیے ہے قربانی بھی اللہ کے لیے ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ بندہ بھی کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے تو یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ جو حضرات قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں ہمیں گوشت حاصل ہو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو تو پھر ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی یہ سیدھی بات ہے اس لیے کہ اس حوالے سے قرآن خود شاہد ہے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی قربانیوں کا جو خون ہے وہ پہنچتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ فرمایا جو تمہارے اندر والا تقوی ہے نا وہ اللہ کو پہنچتا ہے اور اللہ کو وہی چاہیے یہ تقوی کیسے آتا ہے جب بندہ جانور لینے کے لیے چلتا ہے اسی وقت نیت کر لے
کہ میں جانور اس لیے لے کر آ رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہی پہلا قدم ہے، یہی پہلی نیت ہے، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں بندہ اس میں اپنی نیت کو مضبوط رکھے۔ یہ نہیں کہ جناب قربانی لے آئے اور پورے محلے میں گھما رہے ہیں، جناب اسی اٹھ لے کے آندا ہے، اسی جناب اس طرح دا جانور لے کے آندا ہے، اسی اس طرح دا چھترا تے بکرا لے کے آئے ہیں۔ نہیں، یہ جو شعبدہ بازی ہے، یہ جو ریاکاری ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع بھی فرمایا ہے اور اس کو ناپسند بھی فرمایا ہے۔ اس لیے جو قربانیوں کے جانوروں کے مقابلے کیے جاتے ہیں یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے جی۔ بھئی یہ جانور کس کے لیے ہوتے ہیں بولو؟ اللہ کے لیے۔ ہم نے قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے، تو بس اس چیز کو ذہن میں رکھ لو، انشاءاللہ یہی جانور کل قیامت والے دن جنت کی سواریاں بن کے قربانی کرنے والے کو جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 قربانیاں کرتے۔ کتنیاں؟ بولو بولو کتنیاں؟ 2 قربانیاں، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی امت کی طرف سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال کتنی قربانیاں کی بولو؟ 2 قربانیاں کی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو فربا جانور تھے 2 مینڈے اور موٹے تازے سینگوں والے حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے چتکبرے، 2 موٹے تازے اور خصی جانور، چھوٹے جانور حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا اور 10 سال حضور نے قربانی کی ہے۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام نے حج ادا فرمایا تو حج کے بعد حضور نے جب قربانی کی تو پھر 2 نہیں تھے بلکہ 100 تھے۔ کتنے تھے بولو؟ 100 چھوٹا جانور نہیں تھا، گائے اور بھینس بھی یا بچہ نہیں تھا، بلکہ 100 اونٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ اور یہاں پر معاملہ یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اونٹ کو ذبح کرنا آسان ہے بولو، ہیں جی؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ منگوائے قربانی کرنے کے لیے، میرے نبی نے 100 اونٹ منگوائے۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک اونٹ کو ذبح کرنا پڑ جائے، بہت سے افراد چاہیے قابو کرنے کے لیے، لیکن وہ جو جتنے بھی اونٹ آئے ہیں جب ان کی نظر میرے نبی پر پڑی، سارے کے سارے حضور کے فرما بردار ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ رسی لے آئے، یہ کرے وہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا اب رسی کی لوڑ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عشق کی تھوڑ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے
جب آغاز فرمایا حضور ان کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اور وہ اس قدر حضور کے عشق میں مست ہیں. ادھر حضور چھری تیز کر رہے ہیں، ادھر وہ لہلہا رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، اپنی اس خوش نصیبی پر ناز کر رہے ہیں. پہلے ہمارا کوئی اور رکھوالا تھا، اب کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود کالی کملی والا ہے. حضور نے اشارہ فرمایا اونٹ کو، میرے نبی نے اشارہ فرمایا. ادھر حضور کا اشارہ، ادھر ساری دنیا نے دیکھا نظارہ، اور نظارہ بھی بڑا پیارا. وہ اونٹ کہ جس کو ذبح کرنے کے لیے اللہ اکبر بہت سے افراد چاہیے، جو پھر بھی قابو نہیں آتا. حضور نے اشارہ فرمایا، حضور کے قدموں میں اونٹ بیٹھ گیا، لے نبی جیسے مرضی کا. اللہ اکبر. سرائکی والا بولا، فرماتے ہیں کہ جت دل حارم اوہو مالک ہاں، اج سی سچ ہرن دی چسی آ گئی. اور بلند آواز بول سبحان اللہ. او دے نقش قدم تے سر ٹیکم، اج سی سچ ہرن دی چسی آ گئی، اج سجدے کرن دی چسی آ گئی. سائی کول بلا کے حال پوچھا، او میں کو آہی بھرن دی چسی آ گئی. آئی موت ہے یار دے قدماں وچ، مینوں ارشد مرن دی چسی آ گئی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اونٹ حاضر ہیں. میرے نبی نے ایک کی گردن کے اوپر چھری پھیری، ایک حضور کے ہاتھوں ذبح ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. اور حضور کی عمر مبارک کتنی ہے؟ بولو کتنی؟ حضور نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے. پھر فرمایا اے علی اب آپ ذبح فرمائیے. تو حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کی ہے. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کے صحابہ نے جب پوچھا نا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کتنا اجر و ثواب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، اگر اون ہو یعنی چھترے اور یہ جو دمبے ہیں ان کی جو اون ہوتی ہے اس کا حساب لگائیں، اس کو گننا بھی بالکل ناممکن ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے.
فطیبوا بہا نفسا، فرمایا قربانیاں کر کے اپنے دل کو خوش کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے قربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کی نیت میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، للہیت ہے۔ جو بندہ اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ اسے رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اپنی بارگاہ میں فوراً قبول کر لیتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ مالک ہماری قربانیاں قبول فرمائے گا۔ آخو انشاءاللہ۔ اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اس قربانی پر غریبوں، مسکینوں، ناداروں، یتیموں، بیواؤں کو نہیں بھولنا، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بندہ مالی طور پر خدمت کر سکتا ہے وہ مالی طور پر خدمت کرے۔ جو بندہ گوشت کے ذریعے سے کسی بھی بیوہ کی، یتیم کی، یا کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں پر گوشت تو شاذ و نادر ہی پکتا ہے تو وہاں پر ضرور بھی ضرور پوری خوشنودی اور خوش دلی کے ساتھ ان تک گوشت پہنچاؤ۔ انشاءاللہ تمہارا ان کا مدد کرنا تمہاری نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، میرے دوست، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ عموماً ہم آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک دوسرے کا دل توڑتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بول چال ختم کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ خوشی کا موقع ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں سے یہ ملتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے کہ مفہوم حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ جو مومن ہیں آپس میں 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا بھائی کہ ہفتے ہو گئے ہیں، مہینے ہو گئے ہیں، آپس میں کلام نہیں کیا، تو آج کی خوشی کا دن ہے، آج کا دن خوشی والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے۔ اس لیے جتنے بھی احباب ہیں جو آپس میں کوئی ناراض ہیں، کسی بات پر ناراض ہیں، ان سب سے گزارش ہے وہ ساری ناراضگیاں ختم کیجئے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک دوسرے کو معاف کیجئے۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ اس اپنے بھائی کو منانے میں پہل کرتا ہے وہ اجر و ثواب کا زیادہ حقدار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کو منائیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیے، باہمی محبت پیار کے ساتھ جو ہے وہ رہیے۔ اور پھر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہی موقع ہوتا ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنے وطن پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ ضرور دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے، اور یہ یہاں پر جتنے بھی معاملات ہیں جو خراب ہو رہے ہیں دشمنوں کی وجہ سے، جو اندرونی سازشیں ہیں، بیرونی سازشیں ہیں، یا اللہ ہمارے ملک کو ان تمام سازشوں سے محفوظ فرما اور تا قیام قیامت اس ملک کو قائم فرما دے۔